ڈیئر آڈینس، ہماری آج کا جو ڈسکشن ہے وہ ایس پی ایس ایس کے بارے میں ہے، اور اس سے ہوپ فلی جو بگنرز ہیں وہ زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ واٹ ہیپنز از کہ ایس پی ایس ایس از بیسیکلی اسٹیٹسٹیکل پیکیج فار سوشل سائنسز، اور یہ ایک ٹپیکل اس کا ویو پوائنٹ ہے ایز یو ٹرن اٹ آن یو کین ویل انڈرسٹینڈ کہ دیکھنے میں تو یہ ہمیں بالکل ہی ایکسل کی طرح لگتا ہے، اور اس کے اندر بھی اسی طریقے سے ورٹیکل لائنز ہیں، ہاریزونٹل لائنز ہیں، روز ہیں، کالمز ہیں اور سیلز ہیں۔ یہ جو یلو کلر میں آپ کو ایک باکس نظر آ رہا ہے، دس از اے سیل، اور اس سیل کے اگر آپ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو یو کین سی A1 لکھا ہوا ہے، اور اس کے دوسری اوپر جو ہے وہ ویریبل لکھا ہوا ہے۔ سو ونز، ٹوز، تھریز، دیز آر دا کالمز، جبکہ جو اگر ہاریزونٹلی دیکھا جائے تو یہ آپ کو ویریبلز نظر آتے ہیں۔ جی، یہ ویریبلز ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ وہی ہیں جو کہ آپ کو اپنی ریسرچ کے دوران مختلف ویریبلز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور ان ویریبلز کے درمیان کوئی ریلیشن شپ آپ نکالنا چاہتے ہیں، کوئی فریکوینسی، کوئی ڈسکرپٹیو انالیسس، کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یو کین سی کہ یہاں پر صرف ویریبلز کی ایک لمبی ساری لائن ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ ابھی ہم نے ویریبلز کو ڈیفائن نہیں کیا۔ تو یہ چونکہ ڈیٹا ویو ہے، ڈیٹا ویو کے اندر ڈیٹا انسرٹ کیا جاتا ہے، سو ڈیٹا ویو کے اوپر کام تبھی ہو سکے گا جب آپ ویریبل ویو میں جا کر ویریبلز کو ڈیفائن کریں گے۔ ایز یو کین سی ویل کہ یہاں پر دو ونڈوز آپ کو نظر آ رہی ہیں، ایک ڈیٹا ویو اور ایک ویریبل ویو کی۔ تو ایس پی ایس ایس کے اندر یہ دو ونڈوز ہیں جو کہ اب آپ کی اٹینشن جو ہے وہ کال کرتی ہیں، اور اس میں پہلے ہمیں ویریبل ویو کے اندر جا کر ویریبل ویوز کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے، اور ویریبلز کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے، اینڈ دین گیٹنگ بیک ٹو دس ڈیٹا ویو، اور اس میں آ کے ڈیٹا انٹر کیا جاتا ہے۔ تو جیسا آپ نے دیکھا کہ وہ ویریبل ویو تھا، وہ تھا ہمارے پاس ڈیٹا ویو، دس از اے ٹپیکل فارم آف ویریبل ویو۔ اب اس میں تھوڑا سا سلائٹلی فرق نظر آ رہا ہے، وہاں پر جو آپ کو ویریبل کی ایک گردان تھی وہ نظر آ رہی تھی، یہاں پر حالات کچھ اور ہیں۔ یہاں پر دیکھیے کہ جو فرسٹ کالم ہے اس کا نام ہے نیم، دوسرے کا ٹائپ، تیسرے کی وڈتھ، چوتھا ڈیسیمل، لیبل، ویلیوز، مسنگ، کالمز، الائنمنٹ، میئرنگ، ایکسیٹرا۔ تو اب ذرا غور کریں اس کو کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو یہ وہی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمارا کنسرن ہے، یہ ساری وہ ویریبل کی کریکٹرسٹکس ہیں جن کو ہم نے پہلے ایکسپلین کرنا ہے بیفور وی موو ٹو ڈیٹا انٹری۔ اب یہاں پر اگر آپ غور کریں تو کون کون سے ویریبلز ہوتے ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ یوزلی ہمارا ٹول کویسچنیئر ہوا کرتا ہے، اور کویسچنیئر کے اندر کچھ ڈیموگرافک ویریبلز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ ریسرچ سے لنکڈ آپ کے کویسچنز ہوتے ہیں، ان تمام کو ہی ہم نے یہاں پر ڈیفائن کرنا ہوگا۔ فار ایگزامپل اگر دیکھا جائے تو ہر ریسرچ کے اندر کچھ نیمز ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کی آئیڈینٹیٹیز ہوتی ہیں، اور لوگوں کی آئیڈینٹی لینے کے لیے ان کا نام لیا جا سکتا ہے، ان کا رول نمبر، ان کا ان کی شرٹ کا نمبر، ان کا کوئی وٹ ایور نمبر دیٹ کین بی ایٹریبیوٹیڈ ٹو دیم، تو یہ ان کی آئیڈینٹی ہو جاتی ہے۔ اب بالکل اسی طریقے سے اگر جینڈر دیکھا جائے تو وہ بھی ایک ویریبل ہے، کلاس روم ایک ویریبل ہے، اسکول ایک ویریبل ہے، اس کے علاوہ آپ کا جو ہے وہ آپ کا ریلیجن ہے، آپ کی کنٹری ہے، یہ سارے کے سارے آپ کے پاس ویریبلز ہیں، تو ان کو ہم ڈیفائن کریں گے۔ اب لیٹ اس سپوز جو سب سے کامن ویریبل ہے جس کے بارے میں ہم یوزلی کم اکراس از دا نیم۔ اب اس شخص کا نام ایک ویریبل ہے، اس لیے یہ جو اوپر نیم لکھا ہوا ہے بیسیکلی یہ اس ویریبل کا نام ہے۔ لیٹ اس سپوز ہم اس کا نام جو ہے وہ آئی ڈی رکھتے ہیں، آئیڈینٹی سے آئی ڈی رکھتے ہیں، تو نیم کے نیچے اگر ہم آئی ڈی لکھیں گے تو یہ ہمارا پہلا کالم جو ہے اس میں اگر ہم آئی ڈی لکھیں گے تو دس از ہاؤ وی بگن نیمنگ دا ویریبلس۔ اچھا، بالکل اس کے نیچے آپ پھر جینڈر لکھ دیں، اس کے نیچے ایج لکھ دیں، نمبر 4 پہ آپ جا کے سوشو اکنامک اسٹیٹس لکھ دیں، اس کے بعد ریلیجن لکھ دیں، واٹ ایور۔ تو یہ مختلف نام ہیں جو آپ کے ویریبلز ہیں۔ یہاں کچھ باتیں آپ کو مزید دیکھنی پڑیں گی اور یاد رکھنی پڑیں گی کہ اس کے اندر ڈیٹا انٹر کرنا کمپیریٹیولی ڈفرینٹ ہے۔ فار ایگزامپل آپ کا جو ویریبل کا نام ہے اٹ شوڈ اسٹارٹ اپ ود اے لیٹر، اور اس کے اندر نمبرز نہیں ہونے چاہیے، یعنی کہ نومیریکل یوزز نہیں ہونا چاہیے۔
اس کے علاوہ یہاں پر نام کسی ورڈ کے درمیان گیپ نہیں ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اف یو ہیو ٹو رائٹ محمد علی, تو محمد کے بعد علی میں گیپ نہیں ہونا چاہیے. رادر یہ آپ کا ڈیٹا جو ہے محمد انڈرسکور علی کر کے لے لے گا. ادروائز محمد اور علی کو جب آپ علیحدہ کریں گے تو یہ آپ کا ڈیٹا نہیں لے گا. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں جنڈر آف رسپونڈنٹ, تو وہ یہ نہیں لے گا, بلکہ آپ خالی جنڈر لکھ دیں یا GOR لکھتے ہیں, جنڈر آف رسپونڈنٹ سے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن اس میں گیپ نہ ہو. نمبر 1 اس میں لیٹرز نہ ہو. انڈرسکور کا یہ استعمال آپ کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہو جائے گا آپ کا جنڈر کا نیم. اب ہم گریجولی آگے چلتے ہیں کہ ٹائپ کیا چیز ہے, وڈتھ کیا چیز ہے, کیا آگے ڈیسیملز کیا چیز ہے. تو بس آپ غور یوں کر لیجئے کہ یہ ویریبل کی کریکٹرسٹکس ہیں اور ان سب کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے. اپنی سلائیڈ کو آگے میں چلاتا ہوں تاکہ آپ مزید سمجھ سکیں. اب یہ دیکھیے, اب یو کین سی کہ نیم کے اندر جیسے ہی میں نے ID لکھا, بلکہ آئی وڈ پریفر کہ آپ اس ویڈیو کو پاز کرتے چلے جائیں اور جہاں جہاں پر میرے ساتھ ساتھ چلیں اور اپنے کمپیوٹر پر آپ جو ہے یہ چینجز کرتے جائیں, تو آپ دیکھیں گے کہ میرے اور آپ کی سلائیڈ جو ہے وہ ملتی چلی جائے گی. اب اگر آپ ویریبل ویو میں جا کے صرف لفظ ID لکھیں جو کہ آئیڈینٹی کے لیے استعمال کیا گیا ہے, تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری رو جو ہے وہ یلو ہو جاتی ہے. اس یلو کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایکٹیو رو ہے. اس ایکٹیو رو کے اندر میں نے تو صرف ID لکھا تھا, تو باقی ساری چیزیں کہاں سے آ گئیں. اس نے بائی ڈیفالٹ ٹائپ میں نومیرک لکھ دیا, وڈتھ میں 8 لکھ دیا, لیبل کا خالی رہنے دیا, اور باقی سارے کا سارا اس نے خود سے فل کر دیا. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ SPSS کے اندر ایک آپشن موجود ہے جو کہ بائی ڈیفالٹ آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے, تاکہ آپ کام کو کوئکلی کر سکیں, تو یہ آپ کے لیے ایک بائی ڈیفالٹ اس ڈیٹا کو اس طریقے سے انٹر کر دیتی ہے. لیکن آپ اس کو آلٹر بھی کر سکتے ہیں, اس کو آپ آلٹر بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اس نے ID کے سامنے لکھ دیا ٹائپ کے اندر نومیرک, لیکن آپ ٹائپ کے لیے نومیرک کے محتاج نہیں تھے. آپ ٹائپ کے بعد ٹائپ کے اندر نومیرک کے علاوہ آپ اسٹرنگ بھی یوز کر سکتے تھے, آپ کوئی نمبر بھی یوز کر سکتے تھے آپ, اور یہ آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز آ جاتی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس کے علاوہ وڈتھ کیا چیز ہے؟ وڈتھ آپ کے سیل کا سائز ہے, اس کو بڑا چھوٹا کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی کا نام بڑا ہے تو اس کے لیے آپ کو ظاہر زیادہ وڈتھ چاہیے ہوگی, یا کسی کے سکور کے اندر پوائنٹس کے بعد زیرو بہت زیادہ ہے, فار ایگزامپل 6.111115, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈیٹا کے لیے لکھنے کے لیے آپ کو بڑا سیل چاہیے. تو آپ سیلز کے سائز چینج کر سکتے ہیں. کتنے ڈیسیمل کا آپ کو جواب چاہیے, ڈیسیمل کے بعد 1 فگر چاہیے, 2 فگر چاہیے یا نہیں چاہیے. فار ایگزامپل آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ 6.12 بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا ڈیٹا 6.123 بھی ہو سکتا ہے. تو پوائنٹس کے بعد آپ کو کتنی فگرز چاہیے یہ یہاں پر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. سو میں اپنی بات کو مزید آگے کرتا ہوں سو دیٹ وی کین ٹاک اے بٹ مور آن دس. اب یہاں پر دیکھیے, یہاں پر آپ کو نظر آیا کہ جیسے ہی ڈیٹا انسرٹ کیا گیا اور انٹر کیا گیا تو اب وہ یلو والی لائن ختم ہو گئی, اب وہ ایکٹیو نہیں رہا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نام کی جگہ پر ID آ گیا. یہ میں نے ID لکھا تھا سب سے پہلے, اور ID کے بعد ٹائپ میں نومیرک تھا, اور میں نے آپ سے کہا کہ آپ نومیرک کو چینج بھی کر سکتے ہیں. وڈتھ آپ بڑی یا چھوٹی کر سکتے ہیں, ڈیسیملز کر سکتے ہیں, لیبلنگ کر سکتے ہیں. لیبلنگ کیا چیز ہے یہ میں آگے بھی چل کے بتاتا ہوں. بہرحال اگر اس کو ابھی بھی سن لیا جائے, لیبل بذات خود ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کمپیوٹر کو فیڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ID کیا چیز ہے, اب میں تو بھول جاؤں گا کچھ دیر کے بعد, لیکن یہ جو لیبل ہے اس کے اندر اگر میں یہ جا کے لکھ دوں, کمپیوٹر کو بتا دوں کہ یہ ID ان بچوں کا نام ہے یا رول نمبر ہے یا ان بچوں کی آئیڈینٹی ہے جن سے میں نے ڈیٹا دیا. لہٰذا لیبل کے اندر آپ اپنے ویریبل کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے, یہ جو ID ہے یہ کس چیز کی ایبریویشن ہے, کیوں میں نے لکھا ہے, ID کیا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے وی کین ایکچولی میک دا کمپیوٹر, میک دا SPSS ہیلپ اس بائی ریممبرنگ دا کی ایلیمنٹس جو کہ ہمیں بعد میں یہ یاد آئیں گی,
اور لیبلنگ کا ایک اور بھی یاد رکھیے گا کہ یہاں پر آپ کی اسپیلنگ اور آپ کی جو دیر شوڈ بی سم لاجک ٹو اٹ، کیونکہ جب آپ گراف بنائیں گے تو گراف کے ورٹیکل اور ہاریزونٹل ایکسس پہ یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو آپ یہاں پر لیبل کرتے ہیں. تو ان باتوں کا خیال کریں. یہ ساری چیزیں ویریبل ویو کے اندر ہے. اب یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ بیسیکلی ایک ایگزامپل ہے جس کو میں لے کر چلوں گا. اب میں نے اپنے ویریبلز جو آئیڈینٹیفائی کیے، میں نے 3 ویریبلز آئیڈینٹیفائی کیے. ایک تو میں لوگوں سے ان کی آئیڈینٹی لوں گا، ٹھیک ہے، یا نام لوں گا، جو بھی لینا. میں نے پارٹیسپینٹس کی آئیڈینٹی لینے میں انٹرسٹیڈ ہوں، میں پارٹیسپینٹس کے جینڈر فائنڈ کرنے میں انٹرسٹیڈ ہوں، یا اس ٹریولنگ ڈسٹینس کا میں انٹرسٹیڈ ہوں کہ جو طے کر کے یونیورسٹی آتے ہیں. اب یہ 3 ویریبلز ہیں. فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہی چیزیں ہم نے معلوم کرنی تھی، اور ان تینوں کو میں اپنے ڈیٹا کے اندر ڈالنے کے لیے آگے چلوں گا. اب آپ یاد رکھیے گا کہ یہ 3 چیزیں کیا ہیں. نمبر 1 آئیڈینٹی ہے، نمبر 2 جینڈر ہے، اور نمبر 3 آپ کا ٹریولنگ ڈسٹینس ہے. اب اگر اس کو ہم مزید کچھ ڈسکس کر سکیں، آئی ہوپ کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا. میں اس کو تھوڑا زوم بھی کر دیتا ہوں آپ کے لیے. تو یہ اگر فرسٹ کالم میں دیکھا جائے، نیم کے نیچے لکھا ہوا آئی ڈی، جینڈر اور ٹریولنگ ٹائم. تو آئی ڈی تو مجھے پتہ چل گیا، میں نے آپ کے سامنے فل کیا. آئیڈینٹی تھی، جینڈر واز آف کورس دا جینڈر آف دا رسپونڈنٹ، اور ٹریولنگ ٹائم کیا تھا. ٹریولنگ ٹائم وہ وقت تھا، وہ ٹائم تھا جو کہ بچے جو ہے وہ یونیورسٹی آنے میں لیتے ہیں. لیکن اب میں بات کرنے لگوں دوسرے کالم کی، ٹائپ کی. ٹائپ کس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے ڈیٹا کی ٹائپ کیا ہے. واٹ از دا ڈیٹا ٹائپ. فار ایگزامپل، کیا آپ نے آئی ڈی میں اس بچے کا رول نمبر لیا تھا، یا کیا آپ نے اس بچے کا نام لیا تھا، یا کیا آپ نے اس کے جو ہے کوئی اور ایلیمنٹ لیا تھا جس سے اس کی آئیڈینٹی اسٹیبلش ہوتی. تو اس صورتحال میں جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ نومیرک لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس بچے کا رول نمبر لیا. اور یہ میں نے کیسے کیا؟ جیسے ہی میں ٹائپ کے نیچے والے کالم میں آتا ہوں، جب میں نومیرک کو کلک کرتا ہوں تو میرے پاس اس طرح کی ایک ونڈو جو ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے. اور اس ونڈو کے اندر یہ مجھے کہتا ہے کہ آپ کے ڈیٹا کی ٹائپ کیا ہے. نومیرک ہے، کاما ہے، ڈاٹ ہے، یہ وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس میں اسٹرنگ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے سیکنڈ لاسٹ جو ہے. تو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں جو میرے پاس آپشن ہے، جو میرے ڈیٹا کی ٹائپ کو ڈیفائن کرتی ہیں، اور مجھے بتانا ہوتا ہے کمپیوٹر کو کہ میرا ڈیٹا ایسا ہوگا. فار ایگزامپل، آپ اگر غور سے دیکھیں اس کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جینڈر کے سامنے بھی نومیرک لکھا ہوا ہے، اور ٹریول ٹائم کے سامنے بھی نومیرک لکھا ہوا. اب یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ ٹریول ٹائم ظاہر ہے نمبرز ہی ہوں گے کہ کتنے ٹائم میں ٹریول کیا. لیکن جینڈر کے سامنے نومیرک کیوں لکھا ہوا ہے؟ تو جینڈر کے سامنے نومیرک میں نے اس لیے لکھا ہے کیونکہ جب میں نے اسٹوڈنٹ سے کہا تھا کہ اگر آپ لڑکے ہیں تو 1 لکھ دیں، اور لڑکی ہے تو 2 لکھ دیں. اس کا مطلب میں نے جواب ان سے 1 یا 2 کر کے مانگا تھا، میں نے میل اور فیمیل کر کے نہیں مانگا تھا. تو دس از وائی اٹ از انٹرسٹنگ اینڈ اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم اپنے ڈیٹا کو ڈیفائن کریں. جب بیٹے آپ یہ بھی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو سلیکٹ اوکے کیجئے، اور آٹومیٹیکلی وہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ وہاں پر فیڈ ان کرتا چلا جائے گا. اگلی سلائڈ کے اوپر دیکھیے، میں نے آپ سے کہا جو نیکسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے لیبلنگ. لیبلنگ کیا چیز ہے کہ اب مجھے ڈیفائن کرنا ہے. جیسے وہ آئی ڈی کیا چیز تھی، اٹ واز دا نیم یا اٹ واز دا آئیڈینٹی آف دا رسپونڈنٹ. جینڈر کیا تھا، یہاں پر آپ لکھیں لیبل کے دوسرے سیکشن میں کہ یہ تھا جینڈر آف دا رسپونڈنٹ. تیسرا ہے ٹریول ٹائم. اب ٹریول ٹائم سے کیا مراد ہے؟ کچھ دنوں بعد آپ بھول جائیں گے کہ ٹریول ٹائم کیا تھا، تو آپ یہاں پہ اپنے لیے لکھ دیں یاد دہانی کے لیے کہ ٹریول ٹائم وہ ٹائم تھا جو کہ اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے گھر سے یونیورسٹی آنے میں. آپ اس کو مینشن کر دیجئے، کمپیوٹر آپ کے لیے یاد رکھے گا. کبھی آپ بھول جائیں گے، یو کین وزٹ دس سلائڈ اگین، اور آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا اس کا کیا مطلب ہے. اگلی سلائڈ پہ غور کیجئے. اب یہاں پر ڈیٹا انٹر ہو چکا ہے. یہ دیکھیں جی، لکھا جی پارٹیسپینٹ کی آئی ڈی تھی، لیبل کے اندر جینڈر ہے، اور ٹائم اٹ ٹیکس ٹو ٹریول ٹو یونیورسٹی. تو یہ لیبلنگ ایک امپورٹنٹ اس کے اندر کام ہے. اس کے علاوہ اب اگین دس از انٹرسٹنگ اگین، اب آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ بعض اوقات کیٹیگرائزیشن کی فارم میں ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں، اس کو آپ ویلیوز دیتے ہیں. ویلیوز دینے سے کیا مراد ہے؟ ویلیوز دینے سے مراد یہ ہے کہ تمام آپ کا ڈیٹا جو کہ اسکیل کی فارم میں ہو یا نامنل کی فارم میں ہو، کسی بھی اس کے میئرمنٹ کا لیول ہو، آپ اس کو کر سکتے ہیں ان دا فارم آف
ان دا فارم آف ویلیوز، اور ویلیو آپ ایسے دیتے ہیں کہ اگر میل ہوگا تو میں اس کو 0 کہوں گا، اگر فیمیل ہوگا تو اس کو 1 کہوں گا، اگر ایک بچہ جو ہے وہ ہائی سوشو اکنامک اسٹیٹس کا ہے تو میں اس کو 1 کہوں گا، اگر لو سوشو اکنامکس ہے تو اس کو 3 کہوں گا، اگر مڈ سوشو اکنامکس کا تو آپ کوئی بھی نمبر جو ہے اس کو الاٹ کر کے اس کو ویلیوز دے سکتے ہیں. اور یہ کرنے کے بعد آپ جب اس کو ایڈ کریں گے تو وہ چیز آپ کے سامنے اس طریقے سے اپیئر ہو جائے گی جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ویلیو باکس ہے، ویلیو لیبلز ہے. 0 کو میل کہہ دیا، 1 کو اس نے فیمیل کہہ دیا، اوکے پریس کرے گا تو یہ چیز وہاں پر نظر آ جائے گی جیسا کہ آپ کو اس سلائیڈ کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 0 = میل آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور سلائیڈ اگر ہم یہیں پہ دیکھتے چلے جائیں تو نیکسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے مسنگ. ایٹ ٹائمز لوگ ڈیٹا دیتے ہوئے کچھ فگرز، کچھ کالمس کو مس کر جاتے ہیں. فار ایگزامپل لوگ جو ہیں وہ مس کر سکتے ہیں، ہم نے ان سے ان کا جینڈر پوچھا تھا لیکن وہ اپنا جینڈر لکھنا بھول گئے اور وہ کالم خالی رہ گیا. اب آپ کو تو نہیں پتہ یہ جینڈر میل ہے یا فیمیل ہے، لہٰذا یو کین ناٹ ڈو اٹ. تو اب اس کے لیے آپ اس کو کوئی کوڈنگ کر دیں. فار ایگزامپل یہاں اس ڈائیگرام، اس پکچر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو جب یہ 3 بلو ڈاٹس کو کلک کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کیا نام رکھنا ہے اس کا، تو اس نے 999 اس کا نام رکھ دیا. اگر کوئی ڈیٹا مسنگ ہوگا تو اس کی جگہ میں 999 انسرٹ کروں گا. اب کمپیوٹر آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے جہاں جہاں آپ اس کو ڈیٹا مسنگ ملے گا وہ 999 ایڈ کر دیا کرے گا. دین اس کے ساتھ کالمز ہیں. کالمز مین کہ آپ کو کالم کا سائز کتنا چاہیے، روز کا سائز کتنا چاہیے. دین الائنمنٹ ہے، رائٹ الائنمنٹ چاہیے، لیفٹ الائنمنٹ چاہیے. اور جو سب سے انٹرسٹنگ اور سب سے آخری چیز ہے وہ ہے کہ آپ کو ویریبل کو ڈیفائن کرنے کے لیے اس کا لیول آف میئرمنٹ بھی ایکسپلین کرنا ہے. اب لیول آف میئرمنٹ کیا ہوتا ہے؟ لیول آف میئرمنٹ کے لیے آپ میری دوسری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. بہرحال لیول آف میئرمنٹ جو ہے اٹ از کو اسکیل آف میئرمنٹ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو میئر کیسے کرنا ہے. فار ایگزامپل نام یا آئیڈینٹی جو ہے یہ بیسیکلی ایک ایسا ویریبل ہے جو نامینل ہوتا ہے لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے لے رہے ہیں. اسی طریقے سے جینڈر جو ہے یہ بھی ایک نامینل ویریبل ہے لیکن اٹ ڈپینڈز کہ آپ اس کو اسکیل میں میئر کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو کیسے میئر کرنا چاہتے ہیں. یوزلی اس کو بھی نامینل میں میئر کریں گے. اور ٹائم ہو گیا یا جس طریقے سے ڈسٹنس ہو گیا یا ٹیمپریچر ہو گیا، یہ آپ کے اسکیلز ہیں بیسیکلی. تو اس کو آپ اسکیلز میں میئر کرتے ہیں. اس کو اگر میں اگلی سلائیڈ کر دوں تو آپ کے لیے زیادہ کنوینئنٹ ہوگا. آپ ذرا غور سے یہ دیکھیے کہ یہاں پر یو کین سی کہ جیسے ہی میں نے میئرمنٹ کو کلک کیا فرسٹ جگہ پر آ کے تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ اس کو کیا میئر کرنا چاہتے ہیں، اسکیل میئر کرنا چاہتے ہیں، آرڈینل یا نامینل. ایس پی ایس ایس آپ کی سہولت کے لیے تینوں چیزیں آپ کو اویلیبل کر دیتا ہے. آپ نے صرف اس کو سلیکٹ کرنا ہے واٹ از دا رائٹ تھنگ. اب اس پکچر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں میئرمنٹ کے اندر جو ہے اسکیل کو سلیکٹ کیا گیا ہے آئی ڈی کے اگینسٹ، تو یہاں پر اسکیل لکھا ہوا آ جائے گا. اور میں اس کو اگلی سلائیڈ کروں گا دین یو ول انڈرسٹینڈ واٹ ڈو آئی مین. یہ دیکھیں پہلے کے اندر اسکیل آ گیا. دوسرا جب میں دوسرے نیچے والی رو میں گیا تو جینڈر کے اگینسٹ اسکیل لکھا ہوا تھا. اس کو کلک کیا تو اس نے کہا کہ آر یو اوکے ود دا اسکیل اور یو وانٹ اسکیل اور آرڈینل یا نامینل کیا چاہیے آپ کو. تو یہاں پر آرڈینل سلیکٹ کیا جا رہا ہے اور لیٹس سی کہ ہاؤ ڈز اٹ بیہیو ناؤ. تو اس طرح جب آپ کریں گے تو یہ اس کو اسکیل کے بجائے جو ہے وہ آرڈینل کر دے گا. نامینل کرنا تھا تو نامینل کر دیتے وغیرہ. تو موونگ اہیڈ، اب جب یہ سارے کام کر لیے ہم نے اور ویریبلس کو ڈیفائن کر لیا، ناؤ لیٹس موو ٹو دا ڈیٹا ونڈو. اب یہ آپ کی ڈیٹا ونڈو ہے. اب ڈیٹا ونڈو میں دیکھیں پہلے صرف یہاں پر اوپر وی اے آر لکھا ہوا آ رہا تھا لیکن اب یہاں پر لفظ بدل گئے. آئی ڈی آ گیا جو کہ پہلے نہیں تھا، جینڈر آ گیا جو کہ پہلے نہیں تھا، ٹریول ٹائم آ گیا جو کہ نہیں تھا. تو آئی ڈی کے لیے اس نے لکھ دیا 1 2 3 4 5. اس نے کیوں لکھا؟ کیونکہ اس نے نومیرکس میں اس سے کہا تھا کہ نومیریکل ڈیٹا ہے میرا، تو نومیریکل سے مراد تھا 1 2 3 4 5. جینڈر میں اس نے کہا تھا میرا ڈیٹا نومیریکل ہے، اس لیے یہاں پر 0 1 0 1 لکھ دیا گیا. تو ایسا کیوں ہے؟ اگر یہ آئی ڈی کے بجائے اس کو لکھتا او این ای، آئی ڈی کے اندر 1 کے بجائے لکھتا او این ای 1 تو یہ اس کا ڈیٹا نہ لیتا. کیونکہ او این ای لکھنا چاہتا تھا تو اس کو اسٹرنگ لکھنا تھا، TWO2 لکھنا تھا تو اسٹرنگ لکھتا ہے. تو اب چونکہ اس نے وہاں پر سلیکٹ ہم نے کیا نومیریکل، اس لیے میں نے 1 2 3 4 5 یہاں پہ نظر آ رہا ہے.
جنڈر میں دیکھیں تو ہم نے جنڈر میں میل یا فیمیل نہیں لکھنا تھا، بلکہ ہم نے اس کو بھی نومیریکل لکھنا تھا، 0 اور 1 لکھنا تھا. اور ٹائم ٹریول اگین یہ بھی نومیریکل تھا ہمارے پاس، تو یہاں پر ہم ٹائم کو مینشن کریں گے. اگر آپ اس فگر کو دوبارہ دیکھیں تو یہ دیکھیں ٹریول ٹائم اتنا تھا، پہلا 35، دوسرا 15، تیسرا 42، 65، 27. تو اس طریقے سے یہ ڈیٹا جو ہے، یہ دیکھیں یہ دو چیزوں کا ڈیٹا فیڈ کیا گیا، اور یہ تیسری آ کے انفارمیشن اب یہ فیڈ ہوتی جا رہی ہے 36. اور دوسری والی فگر آ گئی. اور اس سے بھی آگے چلیں تو یہ دیکھیں کہ اب ہم نے ٹائم ٹریول پورا کر لیا، ٹریولنگ ٹائم کے اگینسٹ سارے کا سارا ڈیٹا پرووائڈ کر دیا. بات ابھی ختم نہیں ہوئی یہاں پر، اور ہم نے وہاں پر اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے مسنگ ڈیٹا کا ذکر کیا تھا. تو میں نے آپ کو اگزامپل میں کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو رسپونڈنٹ ہے وہ اپنی جنڈر کو مینشن کرنا بھول جائے. تو جیسے اس ایگزامپل کے اندر دیکھیں، جو نمبر 2 ہے رسپونڈنٹ، اس نے اپنے جنڈر کا ذکر نہیں کیا. اب ہم کیا کریں گے؟ تو اگر آپ یاد کریں تو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ اگر جنڈر مسنگ ہوگا تو 0 اور 1 ہم نہیں لکھ رہے، بلکہ ہم اس کی جگہ پر لکھنے جا رہے ہیں 999. تو یہ 999 کیوں لکھا ہم نے؟ کیونکہ ہم نے کمپیوٹر کو پہلے بتایا تھا کہ اگر ڈیٹا نہیں ہوگا تو ہم 999 لکھیں گے. تو یہ لکھا 99 ہوا، لیکن اینی ویز دس از اے 999 تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ سکے کہ یس 999 از دا سیم فگر وچ وی آپٹیڈ کہ یہ اس ڈیٹا کے لیے آ جائے جو کہ ہمارا مسنگ ہو. لیٹس موو اہیڈ. یہ ایک ٹپیکل سلائیڈ ہے جس کے اندر ڈیٹا تمام کا تمام ڈیٹا ویو میں انٹر ہوا پڑا ہے. اس کے اندر اگین وہی آپشنز ہیں، جیسے کہ آئی ڈی کی آپشن ہے. اب آئی ڈی 1 2 3 4 5 6 7، یہ کیوں اس نے آئی ڈی ایسا کیوں لکھا ہے؟ سوچ کے بتائیں آپ. جی ہاں، یہ اس لیے لکھا ہے کیونکہ اس نے آئیڈینٹی کے اگینسٹ سلیکٹ کیا تھا نمبر 1 کیا چیز؟ یس، اس نے نومیریکل سلیکٹ کیا تھا. سیکس کے اندر 1 2 2 2 کیا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے سیکس کے اندر بھی اس نے نومیریکل کو سلیکٹ کیا تھا. اب ایک اور چیز کو دیکھ لیں کہ کیا اس نے سیکس کو ویلیوز دی ہوں گی؟ یس، ویلیو والے کالم میں اس نے لکھا ہوگا کہ 1 جو ہے وہ میل ہے، 2 جو ہے فیمیل ہے، یا اس نے لکھا ہوگا 1 جو ہے فیمیل ہے، 2 جو ہے میل ہے. اس طریقے سے اس نے ڈسکرائب کیا ہوگا. اچھا، اس کے بعد ایج اس نے 45 21، اس کے اندر اس نے ویلیوز ڈیفائن نہیں کی ہوئی، لیکن اس نے پورے کا پوری ہمیں ایج جو ہے وہ اس کے اندر لکھ دی. میریٹل سٹیٹس میں دیکھیں 41444، یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میریٹل سٹیٹس والے کالم کے اندر سب سے پہلے اس نے جب اس کی ٹائپ سلیکٹ کی ہوگی تو وہ نومیریکل سلیکٹ کی ہوگی، اور جب اس نے ویلیوز کو ڈیفائن کیا ہوگا تو ہو سکتا ہے اس نے کہا ہو کہ جو ہے وہ 1 جو ہے وہ ان میرڈ لوگ ہیں، 2 جو ہیں وہ میرڈ لوگ ہیں، 3 جو ہیں وہ ڈائیورس لوگ ہیں، 4 جو ہیں وہ کسی اور کیٹیگری کے لوگ ہیں، 7 وہ ہیں جن کا ڈیٹا جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے. لہٰذا یہ ہمارے پاس کچھ آپشنز ہیں. اگین چائلڈہڈ میں دیکھیں 1 2 1 2 1، میں یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ اس کو سوچیں اس نے کیسے کیا ہوگا. ایجوکیشن میں دیکھیں 4 5 2 2 3 6، یہ کیا ہے؟ تو اس نے اگین ایجوکیشن والے کالم کے اندر سب سے پہلے کیا سلیکٹ کیا ہوگا؟ ٹائپ کے اندر اس نے نومیریکل. اس کے بعد جب وہ لیولز کو ڈیفائن کر رہا تھا تو لیولز میں اس نے لکھا ہوگا کہ 4 کو ہو سکتا ہے اس نے کہا 4 از ایکول ٹو ایف اے، 5 از ایکول ٹو بی اے، 2 از ایکول ٹو ایم اے، 3 از ایکول ٹو ایم فل، 6 از ایکول ٹو پی ایچ ڈی. یعنی کہ وہ کچھ بھی اس نے کہیں نہ کہیں کچھ ڈیفائن کیا، اس لیے وہ 4 5 کر رہا تھا. اور اگر وہ اس کو نہ لکھتا، اگر وہ نومیرک نہ سلیکٹ کرتا تو وہ کیا کرتا؟ اس کو لکھنا ہوتا کہ نومیرک کے بجائے وہ اسٹرنگ سلیکٹ کرتا. تو ایجوکیشن میں پھر وہ لکھتا میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، یہاں پر وہ لیٹرز لکھتا. لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ڈیجٹس کو مینیج کرتا ہے آپ کا ایس پی ایس ایس جو ہے، یہ ڈیجٹس کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ کام کرتا ہے، لہٰذا آپ نے اس کو انفارمیشن ڈیجٹس میں دینی ہے. تو یہ ایک اچھا پریویو تھا آپ کے لیے کہ آپ کو ڈیٹا ویو نظر آیا. اب اسی کے پیرالل ایک اور ونڈو دیکھ لیجئے کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے آئی ڈی، سیکس، ایج، میرٹل. تو اس کے اندر اس نے کیا کیا آپ کے لیے، یہ جو میں نے ابھی آپ کو باتیں بتائیں، تو دس ول بی اے گڈ انڈرسٹینڈنگ فار یو ایز ویل، کہ اس نے دیکھیں کسی جگہ پر جا کر اس نے سبھی نومیرکس لیے ہوئے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے پچھلی سلائیڈ پہ دیکھا سارے ہی نومیرکس تھے. کیوں نومیرکس تھے؟ اس لیے اس نے ٹائپ کے اندر نومیرکس لکھے تھے. اب یہ میرٹل سٹیٹس کو آپ غور سے دیکھیں اور سیکس کو دیکھیں تو 1 از ایکول ٹو میل لکھا ہوا ہے، اور اس طریقے سے آگے ڈاٹس لگے ہیں اور بھی ہوں گی. لیکن اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے وہ نظر آ رہی ہے میرٹل سٹیٹس. اس میں نظر آ رہا ہے کہ 1 از ایکول ٹو سنگل. اس کا مطلب ہے 1 سنگل لیا، 2 اس نے کسی اور کو دیا ہوگا، 3 کسی اور کو دیا ہوگا.
تو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ آفٹر ڈوئنگ دس سلائڈ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ڈیٹا انٹر کر سکیں گے. اب یہ خالی ڈیٹا انٹری ڈیفیکلٹ ہے. ڈیٹا انٹری اگر ڈیفیکلٹ آپ کو نہیں لگتی اور آپ ڈیٹا انٹری کر لیتے ہیں, دا سیکنڈ تھنگ از میکنگ دا انالیسز. اور انالیسز کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے, یو کین ہیو اے ویو آف مائی پریویس سلائڈس, پریویس ویڈیوز, تو آپ کو اس بارے میں بھی آئیڈیا ہو جائے گا. سو آئی ایم ہوپ فل کہ یو ول ہیو گڈ ٹائم پریکٹسنگ آل دس. آئی تھینک یو اینڈ وش یو گڈ لک.